بلکہ ہم کسی سے کیا گلہ کریں. سچی بات یہ ہے اہل حدیثوں نے تو اللہ سے دعا مانگنی چھوڑ دی, دعا مانگنی چھوڑ دی. فتوے پہ فتویٰ, فتوے پہ فتویٰ, یہ بدعت, یہ بدعت, یہ بدعت. یہاں اجتماع نہیں کر سکتے, یہاں ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, یہاں یہ نہیں کر سکتے, وہاں وہ نہیں کر سکتے. تو ناظرین کرام, خلیل الرحمن جاوید نے صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ ایک واقعہ سنایا کہ امام صاحب کو یہ فرمائش کی گئی, انہیں یعنی کہا گیا, کوئی ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہے کہ بھئی آپ دعا کریں, لیکن کہنے کے باوجود یعنی انہیں یہ کہا جا رہا ہے اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگنے کو کہا جا رہا ہے, پھر بھی غیر مقلد نہیں مانگتا. ذرا اس کو بھی سن لیجئے. مفتی صدیق صاحب کا جنازہ تھا سولجر بازار میں, علماء کافی آئے ہوئے تھے. ایک عالم نے جنازہ پڑھنے سے پہلے عصر یا ظہر کی نماز تھی, اس کے بعد جنازہ ہونا تھا, وہ نماز پڑھائی. نماز کے بعد جب نمازیوں کی طرف رخ کر کے وہ امام صاحب بیٹھے, وہ مستقل امام نہیں تھا وہاں کا, وہ کراچی کے ایک معروف جامع سے آئے تھے. تو امام صاحب نے عزت کے طور پر اپنا مصلی انہیں دے دیا کہ آپ نماز پڑھیں. جب وہ سلام پھیر کے مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھا تو پہلی صف میں کوئی بزرگ, کوئی بوڑھا بیٹھا تھا. اس نے کہا کہ حضرت کل میری آنکھ کا آپریشن ہے, آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے, اللہ خیریت سے میرا آپریشن جو ہے یہ کامیاب کر دے. تو مولوی صاحب چپ کر کے اپنا تسبیح پڑھتے رہے ہاتھوں پہ. وہ یہ سمجھا کہ شاید میری آواز امام صاحب تک نہیں گئی. اس نے تھوڑا زور سے کہا. اب امام صاحب کو بھی تھوڑا غصہ آیا, ان کی بھی آواز تھوڑی تیز ہو گئی. انہوں نے کہا بابا بیٹھ جا چپ کر کے, یہ فرضوں کے بعد دعا کرنی بدعت ہے, بیٹھ جا. وہ بیٹھا نہیں, پھر بوڑھا تھا, لاٹھی کے سہارے کانپتے کانپتے اٹھا, صفیں چیرتا ہوا باہر نکلا اور یہ جملہ کہتے ہوئے گیا کہ توبہ استغفر اللہ, اب تک میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ وہابی لوگ غیر اللہ سے نہیں مانگتے, مجھے تو آج پتہ چلا ہے یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے.